نال ٹورو کوئی علم لبنا ہے توڑے کول میں دعویٰ کر بیٹھا کہ اللہ نے توڑے کول بھیج دیتا ہے ان کی آندہ پہ خود صاحب غیب ہے خود علم غیب رکھنا والا ہے موسیٰ کلیم ہے بہت بڑا نبی ہے بنی اسرائیل کا نبی ہے بہت بڑا نبی ہے انہیں نبی آندہ پہ ہے کہ میں تھوڑے نال نال چلنا فرمایا بھی چوک رہے چوک رہا سا میرے اپنے نال لے چلو ان کی آندہ بیٹھی ذرا توجہ فرماؤ قالا انکا لن تستطیع معی صبرا تیرے جو استطاعت ہی نہیں موسیٰ خضر آندہ پہ کہ تم میرے نہ ٹوٹ سکتے اللہ اکبر اے ولی ہے نبی ہے اے رسول ہے اولو العظم ہے اے کلیم ہے تور تے چڑھا لائی تے خضر آندہ پہ ہے کہ تیرے جس استطاعت ہی نہیں کہ تم میرے نہ ٹوٹ سکتے کیوں نہیں استطاعت کیوں نہیں استطاعت اے بھی جی خود آکیا تھا فرمایا کیفا تصبرو علا ما تحط بہی خبرہ موسیٰ تو کیوں صبر کرتے ہیں ایسی چیز ہوتا ہے جنہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ایک دو صاحب علم غیب ایک دو گفتگو کرتے پہ خضر آندہ پہ ہے کہ تین تعالی خبر نہیں پہنچی جنہیں میں وہ کام کرنے دو ٹاپا منا ہے آندہ نہیں کالا ستجدونی اسماعیل نے بھی آکھیا ہی ستجدونی اے اسحاق دی اولاد ہے موسیٰ اور اسماعیل دی اولاد ہے توجہ کر دے پہ لفظوں میں ہی کیا آندے پہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین آندہ پہ موسیٰ کی آندہ پہ ستجدونی انشاءاللہ صابرہ لیکن وہ صبر کر گیا لیکن صبر نہیں ہویا قرآن یہاں پڑھنے اچھا آگے بھی صبر کرے ساتھ لیکن کی ہویا جس ویلے بے کیا جو پنڈ ڈالے انہوں آکے کھانا کھوا دے انہوں نے کھانا ہی نہیں کھوایا آکے پانی پیوا دے انہوں پانی نہیں پیوایا تے خضر نے آگے آئیں دیوار بنا بھی ہے موسیٰ تاب کے بھی ایک ہی بکواس ہے ایڈے بے مربت لوگاں دی خدمت کیوں کریے انہوں نے پانی نہیں پیوایا اگا گئے کشتی گئی غریباں دوئی انہوں نے سراغ کر کے کلاڑیاں مار مار کے کشتی لگو دیتی موسیٰ نے آگے تیرا دماغ خراب ہے کی کرتا پہ آگے چوپ کر دینے پہلے آگے کہ تیرے چیز استطاعت ہی نہیں اگا گئے بال جاندہ پہ ایمان جائی بیٹی ہے بال لیا قتل کر دیتا وہ لگے ہی کہ تائی معصوم لوگ قتل کرتے ہیں اس نے آکیا خضر نے کیا کیا آزا فراقو بینی و بینی اے فرق تیرے سے میرے یعنی علم غیب دے بچ بھی رب نے درجات بنائے ہوئے اس بار وہ ایک علم غیب والا دوے صاحب علم غیب جو تے گل نہ کرے مینوں سمجھ نہیں آندی موسیٰ جی ہو جا کلیم ایک ولی دے علم غیب تے شک کرے تے قرآن انہوں 7 آیتاں دے وچ شرمندہ کر کے دکھا دے وے اے لوگ جڑے اولیاء دے علم غیب تے دن رات اعتراض کر دین حشر دے دن رب دے اگوں جاؤ کیویں نہیں توڑے مقام نہیں ہے تُسی اپنی حد تک رہو شہود دے لوگ وہ شہود تک رہو جڑے غیب والے ہیں وہ جانیں انہوں نے عمل جانیں انہوں نے مسئلے توڑا کوئی تعلق نہیں ہوتے نا وہ کی ہے مذہب دا مسئلہ کی ہے غیب تے ایمان لے آؤں ایمان دا علم کس نے دیمنا ہے مصطفیٰ نے دیمنا ہے اس علم تے میں عمل کرنا ہے میں ایمان آ جاؤں ہے ایمان جس کے لیے آمنا ہے ان میں کوئی بھی کمال دا تانا بانا ہے کوئی کمال دا تانا بانا ہے شاید کوئی اعتراض کرے لیکن گل بڑی مزدار ہے کہ اساں سانو علم ملا غیب دا مصطفیٰ دے ذریعے سے ایمان لے آئے اس ایمان تے جس ویلے سے عمل کیتا کہ اس عمل نے مزید غیب دا تقاضا کیتا کہ جس ویلے اس غیب تے عمل کیتا تو مزید علم آیا جس ویلے علم آیا تو اس نے مزید غیب دا تقاضا کیتا کیسا عجیب معاملہ ہے شہاب الدین سہروردی نے ایک پوڑی دی طرح ہے پوڑی دا پہلا زینہ ایمان ہے دعا علم ہے اگلا ایمان ہے اگلا علم ہے اگلا ایمان ہے اگلا علم ہے ایمان دے اوتے عمل کرو علم لفظی علم دے اوتے عمل کرو ایمان لفظی ایمان تے عمل کرو علم لفظی علم تے عمل کرو ایمان لفظی جعفر الصادق نے 1200 سال پہلے آکھیا ہے تے کیا گل کیتی ہے میرے امام فرمایا ہے نعم الوزیر الایمان العلم بے کیا کمال دا وزیر ہے ایمان دا علم ایمان بادشاہ ہے تے علم جیڑا ہے ان دا وزیر ہے جس لئے ایمان تک مغاوے نا تے ایمان کشتی دی مانند ہے تے پانی جیڑا ہے نا دنیا ہے ایمان دی کشتی جس لئے ڈگ مغاوے نا تے علم دے پتواراں دے نال علم دے چپواں نال سدھی ہوندی
تے جس ویلے اس ایمان تے جڑا مصطفیٰ دے ذریعے ملدا پیا ہے اس علم تے عمل کرسو اللہ تعالیٰ اس علم دے ذریعے تواڈے سامنے غیب دے اور دروازے کھلے سی کہ انہاں دروازے وچ بڑھسو پھر علم مل سی او اس تے عمل کرسو پھر دوبارہ اللہ ایک اور غیب دا دروازہ کھول دے سی جس پر امام جعفر صادق نے کمال دی گل کیتی ہے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ من عامل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم جیڑا بندہ اس تے عمل کرسی جیڑا جاندا ہے جیڑا مصطفیٰ نے دسیا ہے اس تے جاندا ہے اس تے عمل کر لوے اللہ اس عمل دی برکت نال اونوں او بھی دس دے سی جیڑا وہ نہیں جاندا تے کی جاندا ہے کی نشانی ہے کی نشانی ہے کہ پتہ لگے کہ اے بندہ غیب دے نال متصل ہے ادھی اس دی گل بلا چونو چنا مننی ہے عرض کیتی آئی علم ایسا ہوئے کہ اس صحرا دے وچ جم کے بھی علم دے جھنڈے ایسے لاوے قیامت تک نہ پٹے کردار ایسا ہوئے کہ گند سٹی بھی جاوے تو ان دے دل دے وچوں انسانیت نہ نکلے پتہ کر بھی لوے مکہ ان دے دل وچوں عاجزی نہ نکلے تے ایسا ہوئے کہ اے دنیا ان دے سامنے مٹی دا کھڑاونا بنے رسول مکارم اخلاق تو آئے ہیں فرمایا بوئستو لے اتمام مکارم الاخلاق میں نے اس پر بھیجا گیا کہ اخلاق نو بلندیاں تک پہنچا دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے نبی دی اخلاقیات ان دی زندگی ان نبی دی شخصیت تواڈے واسطے نمونہ ہے پر اس نمونے نو قرآن آندا پیا فعارض نبی اپنا منہ موڑ لا عجیب آئے تھے فعارض ام من تولا عن ذکرنا مصطفیٰ جیڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیر گیا تو اپنا منہ ادھر کو پھیر لا کیوں لم یرید الا الحیات الدنیا اس بندے نے صرف دنیا دی زندگی چاہیے صرف دنیا دی زندگی تے مر گیا ہے فریفتہ ہو گیا ہے ذالکا مبلغہم من العلم ان دے علم نے انہوں بس اتھائیں تائیاں پڑھایا ہے کہ دنیا لے گیا تقریرہ کتیاں پیسے بٹور لے کتاباں پڑھائیاں فیس لے لئی قرآن پڑھایا چندہ لے لیا اے ان دا مبلغ علم ہے جس نے اتھے تک پہنچایا اس دنیا دی حقیقت رونا یہ حقیقت سمجھ جاوے ہاں کہ وہ جا فقیر ہوئے ہاں یہ جا مصطفیٰ ہے پیسے دی کوئی کمی نہیں مصطفیٰ کی لیکن کیونکہ نمونہ بننا ہے تو روز جھاڑو مار کے بیت المال جو نکلتا ہے تو خدا دی قسم اس اسوے تے اسی علی نو کیوں بنیا قادریہ نے کیونکہ اس اسوے تے جی میں علی قائم ہویا کوئی قائم نہیں ہویا جی میں غیب دے نال علی دا ارتباط ہویا کسے دا نہیں ہویا بیٹھے صحابی آیا پیالہ ہے سامنے کھجورہ ہیں کچھ چھوارے جنہوں آن دے ہو کہ جو دی 2 روٹیاں ہیں اے علی ہے جیڑا 13 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہے یہ دے ہر ویلے بیت المال دے وچ لکھاں درہم تے دینار پائے جاندے ہیں ایک پوٹلی کھولی وہ تے مہر لگی ہوئی پوٹلی تے صحابی میں دے بن عبداللہ ابن جابر حضور کے صحابی ہیں مشیر ہے نظر علی دے بیٹے پہن کے پتہ نہیں دیکھو درہم کڑے سن کے دینار کڑے سن پوٹلی جیڑی ہے وہ تے مہر لگی ہوئی سرکاری بھی کوئی اور کھولے نا مول توڑی وہ موم دے نال مہر لگ دی ہے موم توڑی تے ویکھیا وچ 2 جو دیاں خشک روٹیاں پوچھا گیا ہے کی معاملہ یہ جو دی روٹیاں تے ایڈی قیمتی نہیں لگدیاں کہ تسی پوٹلی دے وچ خزانے دے وچ رکھو انہاں نو تے تے شاہی مہر لاؤ اگر نہیں قیمتی نہیں میں اس پر لائیں گے نہ ہوئے میرا پیار کرنے والا کوئی آگ کے تے روغن یا گھیو چھڑے کے جاوے اس بار مہر لا کے رکھے نا ٹکا بھی پکیاں ہوئی ہیں ہن جو دی روٹی ہوندی بڑی سخت ہن زور لا لا کے نہ خشک کڑک دی روٹی نرم ہوندی ہے آرام نال ٹوٹ جاندی ہے کسی نے پوچھا مولا کڑک دی روٹی نہیں کھاندے ہو جو تے کیوں کھاندے ہو فرمایا وہ ساڈا جڑا پیو ہے نا آدم ویکھو غیب نال ربط ویکھو جڑا آدم آئی نا انہوں کڈیا گیا جنت جو کڑک کھا لئی آئی جیسا اپنے اتنے کڑک جڑی ہے لازم نہیں کیتی تاکہ پیو دا وعدہ اس نے واقع آئی اللہ نو کہ آج تو بعد نہ کھاسا اسی اون دا وعدہ نہیں پہندے پے غیب نے نہ دیکھو غیب تو علم تو عمل کیسا ہوندا اچھا ہن بڑی مشکل نال جو دی روٹی توڑی اون دے ڈھوڑے بنائے تے اونوں اس دودھ وچ پایا جڑا مٹی دے پیالے دودھ پیا تو صحابی نے آکھیا کہ اتنی محکم دی پئی ہے یہ دودھ جو پتہ نہیں لگدا دہی ہے یا دودھ
تے میں آخیا کہ میرے اکھا آنسو آ گیا، عبداللہ ابن جابر آ گیا، تے میں آخیا مولا کی کرتے پے؟ یہ بھی کوئی طریقے 12-13 لاکھ مربع میل دا تو مالک، کروڑا درہم دینار تیرے خزانے دے وچ، روم ایران تیری سلطنت دے ہیٹھ ہے، اے غلط کہ آنسو آ گئے۔ علی نے کہ وہ خشک ٹکڑے لا لا کے کھاتے چبائے زور لائے تے آکھن لگے ہو سکتا ہے علی دی حکومت رعایا دے وچ کوئی ایسا بھی ہوے کہ جنوں اے بھی یاد نہ ہوے کہ آخری باری پیٹ بھر کے کھادا کھلنا۔ میں رب نو کی جواب دے سا کہ ایسی بھوکی عوام دا مالک تو مینوں بنایا ہے بادشاہ بن کے، میں انہاں نو بھول گیا، خود میں چوپڑی روٹیاں کھاندا گیا۔ ہر کسی دا کام نہیں جو دی روٹی کھاونا۔ اس بار اقبال نے آ کے آئی جسے بخشی نانے جمی تو، دیکھو ساڈے ڈاکٹر اقبال اقبال دی گل ہے، اے اللہ جسے بخشی نانے جمی تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ ایک کام ساڈے دے بس دے نہیں، نہ اسی انہاں طرح جو دے اوتے زندگی گزار سکتے ہیں، نہ انہاں طرح غیب دے نال ساڈا منسلک ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ کم کر سکتے ہیں جو اللہ نے انہوں نے حکم دیتا ہے۔ کر سکتے ہو کیا کردار ہے علی دا؟ خیبر دا قلعہ فتح کیتا، خیبر دا قلعہ فتح کر کے رواج آئی اس جاہل معاشرے دا کہ مقتول دی زرہ لا لیندے ہیں، ان دی جتیاں لا لیندے ہیں، تلوار تے خود ہوندا سر دا لے لیندے ہیں، کیونکہ یہ جڑا ہے بڑی قیمتی چیزاں ہیں، غریب معاشرہ ہے۔ تے پھر گردن لا دیتی جاندی ہے تے کپڑے لا دیتے جاندے ہیں تاکہ ننگا کرتا جاوے، بے عزت ہو جاوے۔ اے ان ارباں دا رواج آئی سینکڑے ہزاراں سالاں۔ ہن مرب مقابلے چاہیا سب کو بڑا پہلوان ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا۔ ایک ضرب لائی علی نے، 2 ٹکڑے ہو گیا، ڈگ پیا، نہ خود لایا نہ زرہ لائی نہ کپڑے لائے، انہیں واپس آمدے پے۔ صحابہ نے پوچھے علی تساں اپنا رواج دے مطابق نہ انہوں ننگا کیتا ہے، نہ اندی زرہ بڑی زبردست ہے، وہ لے آمنی آئی، خود بڑا زبردست ہے۔ فرمایا مینوں شرم آئی ہے کہ ایک بندے نو انج بے عزت کیویں کرا، حالانکہ مرے ہوئے ہے۔ ان دی بہن نکلی قلعے دے وچوں دوڑدی ہوئی آئی، پتہ لگیا مرا قتل ہو گیا، بڑی پیار کردی آئی تے دیکھیا بھرا اوے دے اوے پہ ہے، زرہ بھی اوے ہے، تلوار بھی اوے ہے، جوتیاں بھی اوے ہیں، خود بھی اتھے اوے ہے، کپڑے بھی نہیں لتھے ہوئے۔ رونا بھول گئی، بہ کے شعر پڑھیا اس نے جہاں پہلا حصہ تھوڑے سامنے پیش کرتا پیا۔ اس نے آکھیا کہ میرے بھائی میں چھڈا نہ جیڑا تیرا قاتل ہے، لو کانا قاتلک غیر قاتلک، اے میرے بھائی اگر اے بندہ جس نے تینوں قتل کیتا ہے اس تو علاوہ کوئی اور تینوں قتل کردا، تیری زرہ لے جاندا، تیری جوتیاں لے جاندا، تیری گردن کٹ جاندا، تینوں ننگا کر جاندا، میں جب تک نہ مرا جب تک بدلہ نہ لواں، پر ہن کراں کی تیرا قاتل اتنا کریم ہے۔ ہائے 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 اے دشمن آندا پیا ہے، اے وہ آندی پئی ہے جہاں بلا قتل ہوئے، تیرا قاتل اس جاہل معاشرے دے وچ اربع جتنا کریم ہے کہ قتل تا تینوں کر دیتا کیونکہ تو لڑ پیا اون دے نال، لیکن تیری عزت دے اوتے اس نے حرف نہیں آمن دیتا۔ جڑے غیب دے نال متصل ہوندے نا، جڑے رب دے قریب ہوندے ہیں، اور لوگاں دی عزتاں دے محافظ ہوندے، بے عزتیاں نہیں کرتے۔ اپنے آپ نو اس امام غیب دی امت آکھنا بہت آسان ہے، پر عمل بھی تو دیکھو نا، عمل بھی تو دیکھو۔ اے عمل ہوندے ہیں تو بندہ باب العلم بنتا ہے، اے عمل ہوندے ہیں تو دنیا دی بکت بندے دی نظریں جو ختم ہو جاندی ہے۔ علی بیٹھے ہیں، صحابی آیا، یا امام ایک فقیر رات رو سزا لیندا پہ آندا میری مدد کرے کوئی، تو اللہ دے نام دے پیسے دیوے، مینوں دسو اونوں درہم دیواں یا دینار دیواں؟ یعنی درہم چاندی دے ہوندے ہیں، دینار سونے دے ہوندے ہیں، مطلب ہے کہ زیادہ پیسے دیواں اونوں امیر المومنین یا تھوڑے دیواں؟ کیا جملہ علی نے بولا، کیا جملہ خدا دی قسم، یہ ایک جملہ جے ساڈے عالم اپنے گلے تعویذ بنا کے پا لویں نا تے کدی نہ وکن۔ آگیا مولا فقیر آیا رات نو صدا لیندا پہ، دسو درہم دیواں کہ دینار دیواں؟ فرمایا کلاہما اندی حجران، سونا چاندی میرے نزدیک دو میں پتہ رہے، جے دے نال ضرورت پوری ہوندی ہے دے دے۔ اے حال ہے، کل متاع الدنیا قلیل، آخنا بہت آسان ہے، آیت رو
پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اس آیت دے مفہوم کو سمجھ کے انہوں عمل دے میں ڈھالنا بہت مشکل ہے۔ ایک کسی کا کام ہے یہ عثمان عمر ابو بکر آج تک زندہ ہیں ساڈے شعور تے اس پاروں آئے کہ انہوں نے اس دنیا دی قلیل متانو قلیل کر کے بھی کھائے۔ ساڈے جو کوئی اتنا صاحب سربت و جمال نہیں، ساڈے جو کوئی اتنا صاحب فضل و کمال نہیں، اتنی حکومتہ نہیں، اتنے پیسے نہیں جو ان 4 خلیفیاں دے کول ہیں، لیکن مجال ہے مصطفیٰ دی ایسی تربیت ہے، ایسی تربیت ہے۔ بھئی کیڑی چیز علی نو باب العلم بنتی پئی ہے؟ علی ابن ابو طالب ہے، یہ بھی اسے جاہل معاشرے دے وچ پیدا ہویا، رب دا نگینہ ہے۔ کیڑی چیز اس نو اے بنیندی پئی ہے آدم ایڈا وڈا کہ باب العلم بنتا پیا صرف ایک چیز کہ صاحب غیب دے دامن نو پھڑ لے۔ کہ کیا جملہ، میں اگر 2 تقریراں 3 تقریراں اور کرنی ہیں، صرف میں اے جملے تے ختم کرنا تاکہ علم غیب والے نو تے ان دے علم نو تے اس علم دے اتے عمل نو سمجھ جاؤ۔ 2 جملے، ایک جملہ زین العابدین دا، ایک جملہ مولا کائنات دا۔ بھئی زین العابدین نے کیا جوڑے ہیں، کیا ربط قائم کیتا ہے؟ میرے کو وقت نہیں ہے تفصیل جامن دا، ایک دعا خدا دی قسم ضرور پڑھی کرو زین العابدین دی، کمال دی دعا ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کرندا پیا پتہ لگے کہ غیب دا تے شہود دا ربط کی ہے تے علم کی ہے تے عمل کی ہے۔ فرمیندے ہیں وجعلنی، اے پروردگار مینوں بنا دے سائق للجلالک، انہاں لوگوں جو جیڑا تیرا جلال تیرا جمال ویکھ کے مدہوش ہو جاندے۔ سبحان اللہ، مینوں انہاں لوگوں جو بنا دے کہ جیڑا تیرا حسن ویکھ کے مدہوش ہو جاندے ہیں، انہیں جو بنا دے فناجیتہ سرن وعمل لکا جہرن، کہ تو تا انہاں دے نال سرگوشی کرے، راز دسے کہ اس راز دے اتے عمل و لوگاں دے وچ کرے۔ نفاست دیکھو 4 گھنٹے چاہیے جملے نو کھولن واسطے، تو تا لوک کے انہاں دے کنے ہی سرگوشی کرے تے او لوگ اپنے بچے صحرا دے وچ کفا دے میں سب دی نظراں دے سامنے۔ اللہ جس ویلے اس مقام دے شعور پہنچ ہے نا علم غیب نال اس قدر مصطفیٰ دے دامن نو پکڑین دیو، اس ویلے وہ علم نکلدا ہے جیڑی میں ختم کردا پیا تقریر جس تے 1-2 شعر تانوں پڑھنے اس پر ودی ہمدا پیا۔ فرمائندے ہیں حضرت علی نے عبداللہ ابن جابر نو ایک وصیت کیتی، عبداللہ ابن جابر نے عرض کیتی کہ یا علی، یا امام، یا امیر المؤمنین، کوئی ایسی نصیحت کرو کہ قیامت تک آون والی کوئی بھی قوم اگر انہوں اپنے اوتے لاگو کر لوے تو ترقی کر جائے، بنا زمانے دی کہہ دے، نہ نسل دی کہہ دے، نہ خطے دی کہہ دے، نہ تہذیب دی، نہ تمدن دی، نہ ثقافت دی۔ عجیب سوال ہے کہ قیامت تک آون والے لوگ اگر انہاں جملیاں نو اپنے سینے دے وچ لا لویں، عمل کر لویں تے قوم کامیاب ہو جاوے۔ علی نے آکھیا دنیا دی اساس 4 چیزاں ہیں، یہ ہن او آکھ سکدا ہے جیندا غیب دے نال رابطہ ہے، میں نہیں آکھ سکدا، تسی نہیں آکھ سکدا۔ ذرا جملے سن جے روح نہ خوش ہوئے تو مینوں آکھے۔ فرمایا دنیا دی اساس 4 چیزاں تے ہے، او عالم جیڑا اپنے علم تے عمل کرے، او جاہل جیڑا علم حاصل کرن تو گریز نہ کرے، او فقیر جیڑا آخرت دے واسطے دنیا نہ بیچے، او امیر جیڑا پیسے دیونے وچ کنجوسی نہ کرے۔ ہن کاش کہ تہاڈی جو کسے نے سوشیولوجی پڑھی ہویا، اکنامکس پڑھی ہویا، تاں تانوں پتہ لگیا علی آندا کی 3000 سال دی معاشیات، اقتصادیات تے سماجیات دی تحقیق نے دنیا نو دسیا کہ پوری دنیا دی بنیاد 2 علم، اقتصادیات۔ اے نعرہ ہے جدید انسان۔ ترقی چاہتے ہو سکول بناؤ، ترقی چاہتے ہو نیٹ ورک قائم کرو، لوگاں دے کاروبار ترقی کرے سن، پورا معاشرہ خود ترقی کر جاسی۔ پوری دنیا 2 بنیاداں تے چلدی پئی ہے، علم، اقتصادیات۔ آج سانو جدید علم دسیا علم حاصل کر سو ترقی مل سی، اگر کاروبار چنگا چل سی، پیسے کمی سو ترقی مل سی۔ علی 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے کوفے دے ممبر تو آندا پیا ہے دنیا دی بنیاد 4 دے اوپر۔ علم دی 2 صورتیں، یا عالم ہو سی یا جاہل ہو سی۔ اقتصادیات 2 صورتیں، یا کاروبار چنگا ہو سی یا کاروبار برا ہو سی، یا بدحالی ہو سی یا خوشحالی ہو سی۔ 4 جملے ہیں علی نے پوری دنیا دا 3000 سال دے علم دا نچوڑ کڈیا۔
بنیاد ہے چار دے اتے، علم ہووے تو کی کرو، علم نہ ہووے تو کی کرو، پیسہ ہووے تو کی کرو، پیسہ نہ ہووے تو کی کرو۔ اے جواب ماڈرن تعلیم بھی نہ دے سکی جو علی نے 1350 سال پہلے دیتا۔ علم ہووے اس علم تے عمل کر لا، علم نہ ہووے علم دی طلب رکھ لا، پیسہ نہ ہووے ضمیر دا سودا نہ کر۔ ضمیر دا سودا جس قوم دے غریب نہ بگڑن اس قوم نو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ تے اگر امیر ہے تو غریباں نو پیسہ دیون وچ گریز نہ کر۔ اے انو آندن بابو لے پوری کائنات دے علوم جڑے اسی ہزاراں کتاباں پڑھ پڑھ کے اخذ کیتے نا معاشرے